برادران اسلام، محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ آج محرم الحرام کی 2 تاریخ ہے۔ یہ اسلامی سال کا مہینہ ہے، کیونکہ اسی مہینے سے اسلامی سال کی شروعات ہوتی ہے، اور یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے بھی ایک مہینہ ہے۔ قرآن اور صحیح حدیث میں اس مہینے کے بے شمار فضائل بتائے گئے ہیں۔ آئیے 2-4 فضائل ہم بھی جان لیتے ہیں۔ اس کی ایک فضیلت یہ ہے کہ یہ مہینہ اس وقت سے محترم اور عظمت والا ہے جس وقت اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق فرمائی تھی۔ اللہ نے کہا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ سورۃ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 36۔ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک لوح محفوظ میں 12 ہے، اس دن سے جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، جن میں سے 4 حرمت و ادب والے ہیں۔ یہی سیدھا دین ہے، لہذا ان مہینوں میں اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو۔ اور حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب التفسیر چیپٹر نمبر 66 حدیث نمبر 4662، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، خطبنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر قال ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان۔ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذو الحجہ کی 10 تاریخ کو ہمارے درمیان ایک خطبہ دیا، تو خطبہ دیتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا، لوگوں سنو اور یہ بات اچھی طرح جان لو کہ سال 12 مہینوں کا ہے، جن میں سے 4 حرمت و ادب والے ہیں، 3 پے در پہ ہیں، لگاتار ہیں، یعنی ایک دوسرے کے بعد ہیں، اور وہ ہیں ذو القعدہ، ذو الحجہ، محرم، اور 4تھا مہینہ رجب ہے جو جمادی الثانیہ اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ماہ محرم حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جس کا احترام کرنا ہم سب پر فرض ہے، یعنی گناہ، نافرمانی، برائی، ظلم و زیادتی، لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، سورۃ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 36۔ میرے بندو، ان مہینوں میں یعنی حرمت والے مہینوں میں تم گناہ کر کے، نافرمانی کر کے اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو۔ اس کی ایک فضیلت یہ ہے کہ یہ مہینہ شکرانے کا مہینہ ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیسے کرنا ہے؟ روزہ رکھ کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ احادیث میں اس مہینے میں روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت بتائی گئی ہے۔ حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب الصیام چیپٹر نمبر 14 حدیث نمبر 1136، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے بہترین روزے ماہ محرم کے روزے ہیں، جو کہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اور روزہ کیوں رکھنا ہے، اس کے پیچھے کا سبب بھی آپ جان لیں۔ حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب الصوم چیپٹر نمبر 30 حدیث نمبر 2004، صحیح مسلم کتاب الصیام چیپٹر نمبر 14 حدیث نمبر 1130۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے ان لوگوں سے پوچھا یہ کیسا دن ہے جس کا تم لوگ روزہ رکھے ہوئے ہو یا روزہ رکھتے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا یہ وہ دن ہے جس دن اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے نجات دی تھی اور فرعون کی قوم کو غرق آب کیا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر اسی دن کا روزہ رکھا تھا، اسی لیے ہر سال ہم اس تاریخ کو روزہ رکھا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَنَحْنُ أَحَقُّ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، تب تو ہم تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں اور تمہاری بنسبت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے ایک رسول ہیں، ہم بھی اللہ کے ایک رسول ہیں، اس اعتبار سے ہم تمہاری بنسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا خود روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اس لفظ پہ آپ غور کرنا کہ صحابہ کرام کو بھی آپ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا، تو پتہ چلا 10 محرم کو روزہ رکھنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک باحیات رہے، اس دنیا میں موجود رہے، 10 محرم کا روزہ رکھتے رہے۔ بہرحال ہمیں اور آپ کو بھی 10 محرم کا روزہ رکھنا ہے، لیکن میرے بھائیو یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ خالف الیہود، تم یہودیوں کی مخالفت کرو، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، کیونکہ یہود و نصارہ صرف 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں اور تمہیں ان کی مخالفت کرنی ہے۔ تو مخالفت کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ایک روزہ اور ملانا ہے، ایک روزہ اور ملانا ہے۔ کون سا روزہ؟ 9 محرم کا روزہ، کیونکہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 محرم کا روزہ رکھنے کی خواہش ظاہر کی تھی، لیکن وہ سال آنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ بہرحال 2 روزہ ہمیں اور آپ کو رکھنا ہے، 9 محرم کا اور 10 محرم کا، اور اس روزہ کی کیا فضیلت ہے حدیث کے ذریعے میں نے بتا دی ہے۔ بہت اہم روزے ہیں، بہت اہم روزے ہیں یہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی رکھتے تھے، صحابہ کرام کو بھی رکھنے کا حکم دیا کرتے تھے، اس لیے ہم خود بھی رکھیں اور اپنے گھر والوں کو اس کی ترغیب دیں۔ بہت اہم روزے ہیں میرے بھائیوں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روزہ ہم رکھیں گے تو فائدہ کیا ملے گا؟ تو یہ بھی یاد رکھیے آپ، حدیث کے اندر آیا صحیح مسلم کتاب سیام چیپٹر نمبر 14 حدیث نمبر 1162، سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم عاشوراء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 محرم کے بارے میں پوچھا گیا، اللہ کے رسول یہ بتائیے اگر کوئی 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے تو اسے کیا ملے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، اللہ اس کے 1 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اگر آپ 10 محرم کا روزہ رکھیں گے تو پچھلے 1 سال کا گناہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاف کر دے گا۔ تو میرے بھائیو بہت بڑی فضیلت ہے، اتنا سنہرا موقع ہمیں اور آپ کو ملا ہوا ہے، یہ موقع ہمیں ہرگز نہیں گنوانا چاہیے۔ بہرحال آپ 9 محرم کا اور 10 محرم کا روزہ ضرور رکھیں اور روزہ رکھ کر کے اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ ہجرت کا جو عظیم الشان واقعہ تاریخ اسلام میں موجود ہے میرے بھائیوں اسی مہینے میں پیش آیا، اسی لیے اس کو ہجری سال بھی کہا جاتا ہے۔ جب کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے مسلمانوں پہ مکہ کی زمین تنگ کر دی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا، تو مہاجرین کا پہلا دستہ جو روانہ ہوا ہجرت کے لیے وہ ماہ محرم میں روانہ ہوا۔ تو ہجرت کا عظیم الشان ماہ محرم میں پیش آیا، تو یہ شکریہ ادا کرنے کا بھی معنی ہے اور یہ خوشی منانے کا بھی معنی ہے۔ ہجری سال یہی سے شروع ہوتا ہے، اسلامی سال کی شروعات اسی مہینے سے ہوتی ہے، اس سے بڑی خوشی اور کیا ہو سکتی ہے؟ آگے بڑھیے
پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں لکھتے ہیں، ان کی مشہور کتاب ہے اور بہت سے لوگ جانتے بھی ہوں گے اس کتاب کے بارے میں۔ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ 10 محرم کو عاشورہ اس لیے کہتے ہیں چونکہ 10 محرم کو اللہ رب العالمین نے اپنے کئی نیک بندوں کو مختلف انعامات سے نوازا اور انہیں ظالموں مجرموں کے چنگل سے بچایا اور ان کی آنکھوں کے سامنے ظالموں مجرموں کو تباہ و برباد کر دیا۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پہ جو طوفان آیا تھا، میں ادھر جانا نہیں چاہتا، اگر جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی، آپ صرف اتنا سمجھ لیں کہ طوفان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب جودی پہاڑ پہ ٹھہری تھی تو وہ محرم کی 10 تاریخ تھی۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا، یہ واقعہ بھی آپ جانتے ہیں، واقعہ سنتے رہتے ہیں اور قرآن مجید میں یہ واقعہ موجود ہے، اللہ نے اپنے مقدس کلام میں یہ واقعہ تفصیل سے بیان کیا ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ سے نکل کے آئے تھے تو وہ تاریخ بھی 10 محرم کی تاریخ تھی۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو زندہ آگ میں ڈالنے کی کوشش کی گئی، جلانے کی کوشش کی گئی، جب آگ سے زندہ اور صحیح سلامت نکلے تو وہ تاریخ بھی 10 محرم کی تاریخ تھی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون سے جو نجات ملی، فرعونیوں کے ظلم و ستم سے جو نجات ملی، وہ بھی 10 محرم کی تاریخ تھی۔ ابھی پیچھے حدیث کے حوالے سے میں نے بتایا کہ یہودی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم اس تاریخ کو روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا یہی وہ دن ہے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے نجات دی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ رکھا۔ آگے بڑھیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کی سازش سے بچا کر زندہ آسمان پہ جو اٹھایا گیا تھا میرے بھائیوں، وہ بھی 10 محرم کی تاریخ تھی۔ تو آپ غور کیجئے، یہ مہینہ خوشی منانے کا مہینہ ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے کا مہینہ ہے۔ جب کوئی نعمت ملتی ہے تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ کسی بھی طریقے سے نوحہ ماتم کرنے کا مہینہ نہیں ہے، یہ رونے دھونے چیخنے چلانے سینہ کو بھی کرنے اور اپنے آپ کو تکلیف پہنچانے کا مہینہ ہرگز نہیں ہے، جیسا کہ یار لوگ کرتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں میں آپ کو بتا دوں، یہ یہودیوں کی سازش ہے۔ یہودیوں نے اسلامی سال کو ماتمی شکل میں بدل دیا، جبکہ ان کا سال جب شروع ہوتا ہے یعنی عیسوی سال، تو ان کے سال کا استقبال کیسے ہوتا ہے ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ جشن منا کر کے، خوشی منا کر کے ان یہودیوں ان عیسائیوں کے سال کی ابتدا ہوتی ہے اور اس کا استقبال کیا جاتا ہے۔ اور افسوس کی بات ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو بے غیرت اور بے شرم ہیں، ان یہودیوں ان عیسائیوں کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے وہ سال کی ابتدا کیسے کرتے ہیں؟ جشن منا کر کرتے ہیں، خوشی منا کر کرتے ہیں۔ دسمبر کی آخری رات آتی ہے تو یہ بدبخت مسلمان، یہ بے حیا مسلمان پوری رات شراب و کباب میں ڈوبے رہتے ہیں، ناچنے والیوں کو بلاتے ہیں، پوری رات کو شراب و کباب میں اور خرافات میں بے حیائیوں میں رنگین کر کے رکھتے ہیں تاکہ وہ جنوری کے چڑھتے سورج کا استقبال کر سکے۔ میرے بھائیوں، یہ بڑے ہی بدبخت لوگ ہیں۔ ان بدبختوں کو یہ نہیں پتا کہ اسلامی سال کب شروع ہوا کب ختم ہوا، لیکن ان لوگوں کا سال، ان کا مذہبی تاریخ اور ان کا مذہبی دن ان بدبختوں کو اچھی طرح معلوم رہتا ہے، جو اسلام اور مسلمانوں کو ہمیشہ جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، ہمیشہ مسلمان اور اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔
उनकी पैरवी करते हैं, उनके नक्शे कदम पे चलते हुए वो 20 साल का जश्न मनाते हैं और हैप्पी न्यू ईयर की मुनासबत से एक दूसरे को मुबारकबादी पेश करते हुए नजर आते हैं। ऐसे बदबख्तों का बहुत भयानक अंजाम होने वाला है। सही हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि क़यामत के दिन ऐसे बदबख्तों का हश्र उन्हीं लोगों के साथ होगा, यानी यहूद और नसारा के साथ ऐसे लोगों का हश्र होगा। तो ऐसे लोग ज़रूर अपने आमाल के बारे में सोचें। बहरहाल मेरे भाइयों, ये नोहा और मातम करने का महीना नहीं है, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करने का महीना है, खुशी मनाने का महीना है। और मेरे भाइयों, मैं आपको बताऊं, जिस वाक़या को बुनियाद बनाकर ये सब किया जाता है मुहर्रम के महीने में, वह हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत का वाक़या है। अगर शहादत पे मातम करना सही होता तो इस्लामी तारीख़ अज़ीम शख्सियात की शहादत से भरी पड़ी है, लेकिन कहीं से एक भी वाक़या नहीं मिलता कि मुसलमानों ने उनकी शहादत पे कभी मातम किया हो या नोहा किया हो। एक भी वाक़या नहीं मिलता। बल्कि शरीयत का ये कानून है कि 3 दिन से ज़्यादा किसी की मौत पे सोग मनाना हराम है, चाहे वो कोई भी हो। अलबत्ता वो औरत जिसका शौहर इंतकाल कर जाए, उसके लिए ये हुक्म है कि 4 महीने 10 दिन तक वो सोग मनाएगी। नोहा करना तो दूर की बात, मातम करना तो दूर की बात, 3 दिन से ज़्यादा सोग मनाना भी इस्लाम में हराम है। लेकिन ये बदबख्त लोग हर साल मुहर्रम की पहली तारीख से ये खुराफात शुरू कर देते हैं और ढिठाई दे कि अपने आप को पक्का सच्चा मुसलमान भी कहते हुए नजर आते हैं। बहरहाल मेरे भाइयों, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का वाक़या 10 मुहर्रम को पेश आया। यकीनन हमें इस शहादत पे गम है, हम इसका गम करते हैं, इसका अफसोस करते हैं, जैसा कि हर मुसीबत पे हमें गम होता है। लेकिन जिस तरह हर मुसीबत पे सब्र करना ज़रूरी है, इसी तरह हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत पे भी हमें सब्र करना चाहिए। मेरे भाइयों, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पहले बहुत बड़ी शख्सियात की शहादत का वाक़या तारीख़ में मौजूद है। 2-4 लोगों का वाक़या मैं मुख्तसर तरीक़े से आपको बता देता हूँ। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के बड़े भाई हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु, अल्लाहु अकबर, ये वो शख्सियत है जिनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। हदीस के अंदर आया, सही बुखारी किताब उस्सुला चैप्टर नंबर 55 हदीस नंबर 2407, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न इब्नी हादा सय्यद, मेरा ये बेटा सरदार है, ये सरदार बनेगा, यानी मुसलमानों की 2 जमात को आपस में मिलाएगा। वाक़या उस वाक़या की तरफ इशारा है कि जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को शियों ने, कुफियों ने शहीद किया था, तो हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खिलाफत की बागडोर संभाली। उधर मुल्क शाम में अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने खिलाफत का बाकायदा ऐलान कर दिया। तो हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने दिल में सोचा, अगर मैं खिलाफत पे कायम रहा तो मुसलमानों की 2 जमात आपस में ज़रूर टकराएंगी और इससे फ़ायदा इस्लाम के दुश्मनों को होगा। तो उन्होंने हक़ पे होते हुए खिलाफत हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले कर दी और खुशी खुशी उन्होंने खिलाफत उनके हवाले कर दी। ये बात शियों और कूफियों को रास नहीं आई, उन्हें हज़म नहीं हुई। उन्होंने धोखे से हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु को जहर दे दिया और आपको शहीद कर दिया। यह हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के बड़े भाई हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु का वाक़या मैं आपको सुना रहा हूँ। आगे बढ़िए। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिद मोहतरम हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, उनको कौन नहीं जानता, पूरी दुनिया जानती है। हर मकतब फ़िक्र के लोग, हर मसलक के लोग, हर मजहब के मानने वाले हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को जानते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के बेशुमार फ़ज़ाइल अहादीस में बयान किए गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी फजीलत यह है, इससे बड़ा यह एज़ाज़ हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए क्या हो सकता है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु जन्नती औरतों के सरदार हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के शौहर हैं। नौजवानाने जन्नत के सरदार
حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے والد محترم ہیں اور پوری کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ اس سے بڑے اعزاز اور شرف کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ انہیں بھی کوفیوں نے، شیعوں نے دھوکے سے شہید کر دیا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو۔ آگے بڑھیے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، یہ وہ عظیم شخصیت ہے جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے عمر کی زبان پہ حق رکھ دیا، عمر جب بھی بولتے ہیں یا بولیں گے تو حق ہی بولیں گے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ عمر جس راستے سے چلتے ہیں شیطان وہ راستہ بدل دیتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی موافقت میں اللہ نے قرآن کریم کی کئی آیات نازل کی۔ یہ پردے کا جو حکم نازل ہوا وہ کس کی خواہش پہ اللہ نے نازل کیا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خواہش پہ نازل کیا تھا پردے کا حکم۔ اتنی عظیم شخصیت کی شہادت کا واقعہ بھی تاریخ میں موجود ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والا فیروز نامی ایک بدبخت شخص تھا جس نے دھوکے سے آپ کو شہید کیا تھا۔ فجر کی نماز میں آپ امامت کر رہے تھے، اس بدبخت نے آپ پہ کھنجر سے کئی وار کیا، بہت گہرا زخم لگا، پیٹ میں بھی کئی زخم لگا، پیٹ میں کئی زخم لگا، اتنا خطرناک زخم تھا کہ آپ اس زخم کی تاب نہ لا سکے۔ 3 دن دنیا میں رہے لیکن کچھ کھا پی نہیں سکے، پیٹ کے راستے سے کبھی پلایا جاتا، کھلایا جاتا تو پیٹ کے راستے سے نکل جاتا۔ آخر تیسرے دن آپ دنیا کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔ اتنی عظیم شخصیت کا واقعہ تاریخ میں موجود ہے، لیکن کہیں سے بھی ایک واقعہ نہیں ملتا کہ ان کی شہادت پہ کبھی کسی نے ماتم کیا ہو یا نوحہ کیا ہو۔ آگے بڑھیے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سگے خالو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو شوہر۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شخصیت اتنا عظیم ہے کہ فرشتے بھی ان کو دیکھ کر کے حیا کرتے تھے، اور یہ وہ شخصیت ہیں جن کے مال سے اسلام کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچا۔ میرے بھائیوں، آپ لوگ واقعہ سنتے رہتے ہیں کہ اسلام کو جب جب مال کی ضرورت پڑی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سب سے زیادہ مال خرچ کیا، اور اتنا مال خرچ کیا کہ ان کے مالوں کی کوئی گنتی نہیں کر سکتا، اتنا مال انہوں نے اللہ کے راستے میں صدقہ کیا۔ اسی طرح مدینہ میں مسلمانوں کو پینے کا پانی میسر نہیں تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی سے کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے اسے وقف کر دیا۔ وہی عثمان رضی اللہ عنہ، ان کو 40 دن تک ان کے گھر میں قید رکھا گیا، بھوکا اور پیاسا رکھ کر کے انہیں مار دیا گیا، ظالموں نے ظالمانہ طریقے سے انہیں شہید کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اتنی تکلیفیں پہنچائی گئی، اس کا اثر اثیر تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو تکلیف نہیں پہنچائی گئی تھی، لیکن آج یہ بدبخت لوگ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا کبھی تذکرہ نہیں کرتے۔ آگے بڑھیے، سید الشہداء، جن کو سید الشہداء بولا جاتا ہے، شہیدوں کا سردار کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ۔ اللہ اکبر، ان کا ایک ایک انگ چیرا گیا، ان کا پور کاٹا گیا، ان کا سینہ چیر کر کے کلیجہ نکالا گیا اور اسے چبانے کی کوشش کی گئی، جسم کا ایک ایک حصہ آپ کا الگ کر دیا گیا۔ اتنا غمناک منظر تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی لاش کے قریب کھڑے تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری تھا، آپ کی آنکھیں اشک بار تھی۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا آ رہی ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لوگوں میری پھوپھی کو روکو، اپنے بھائی کو اس حالت میں دیکھ کر کے یہ برداشت نہیں کر پائے گی۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی، لوگوں میں اپنے بھائی کی شہادت پہ ماتم کرنے کے لیے نہیں آئی ہوں، بلکہ میں اپنے بھائی کو ان کی شہادت پہ مبارکباد پیش کرنے کے لیے آئی ہوں۔ بہنیں، جب کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ
بارگاہ میں اپنے بھائیوں کا کٹا ہوا سر لے کر حاضر ہوں گی تو میں اپنے بھائی کا ایک ایک انگ، ایک ایک پور، جسم کا ایک ایک حصہ لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گی۔ میرے بھائیوں، اتنا غمناک اور دردناک منظر تھا۔ اس طریقے سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تھا، لیکن تاریخ میں ایک بھی واقعہ نہیں ملتا ہے کہ ان کی شہادت پہ کبھی کسی نے نوحہ کیا ہو یا ماتم کیا ہو۔ معلوم ہوا نوحہ اور ماتم کرنا، مصیبت پہ چیخنا چلانا، رونا پیٹنا، رخسار پہ ہاتھ مارنا، گریبان چاک کرنا، جاہلیت کی چیخ و پکارنا، یہ نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ حدیث سے ثابت ہے، اور نہ شیعوں اور رافضیوں کی فقہ جعفریہ سے ثابت ہے، بلکہ قرآن اور حدیث میں تو ہر طرح کی مصیبت اور تکلیف میں صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک دو حدیث پیش کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب الایمان چیپٹر نمبر 1 حدیث نمبر 153، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، کہ جو شخص مصیبت میں اپنا رخسار پیٹے، اپنے گالوں پہ تماچے مارے، اپنا گریبان پھاڑے اور جاہلیت کی چیخ و پکار کرے، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے۔ دوسری حدیث میں ہے، صحیح بخاری کتاب الجنائز چیپٹر نمبر 24 حدیث نمبر 1296، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَسَلَقَ وَخَرَقَ، یعنی مصیبت میں صدمہ کی وجہ سے جو شخص اپنا سر منڈوا لے، اپنا گریبان چاک کرے اور چیخو پکار کرے، میں محمد، کون کہہ رہے ہیں؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری اور بیزار ہوں، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جو لوگ محرم کے مہینے میں یہ حرکتیں کرتے ہیں، الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں اور اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت والے کہتے ہیں، انہیں ڈرنا ضرور چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کتنا سخت جملہ ارشاد فرمایا ہے۔ اور میرے بھائیوں، ذرا عقل سے سوچئے، عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی کی موت کے بعد نوحہ اور ماتم کیا جاتا ہے۔ رونا پیٹنا کب ہوتا ہے؟ کسی کی موت کے بعد ہوتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ کب پیش آیا؟ محرم کی 10 تاریخ کو۔ تو عقل کیا کہتی ہے؟ یہ رونا پیٹنا، یہ نوحہ اور ماتم شریعت میں تو حرام ہے، لیکن عقلی اعتبار سے آپ سوچئے، یہ نوحہ اور ماتم 10 تاریخ کے بعد ہونا چاہیے۔ شہادت کا واقعہ کب پیش آیا؟ 10 تاریخ کو آیا، تو 10 تاریخ کے بعد پیش آنا چاہیے، لیکن یہ بدبخت لوگ محرم کی 1 تاریخ سے شروع کر دیتے ہیں، نوحہ ماتم 1 تاریخ سے شروع کر دیتے ہیں۔ اور کبھی کسی کی موت پہ ڈھول بجتا ہے، ان عقل کے دشمنوں کو کون سمجھائے؟ کیا یہ اپنے باپ کی موت پہ ڈھول بجائیں گے؟ اپنی ماں کی موت پہ ڈھول بجائیں گے؟ ان بیوقوفوں کو، ان عقل کے دشمنوں کو کون سمجھائے؟ لیکن محرم کی 1 تاریخ سے یہ ڈھول بجانا شروع کر دیتے ہیں۔ انہوں نے اسلام کو مذاق بنا کے رکھا ہے، ان بدبختوں کی وجہ سے آج اسلام بدنام ہو رہا ہے۔ بہرحال کسی کی موت کے بعد ہی نوحہ اور ماتم ہوتا ہے۔ زمانے جاہلیت کی تاریخ پڑھیے، آپ اٹھا کے دیکھیے، وہ لوگ کسی کی موت کے بعد ہی نوحہ اور ماتم کرتے تھے، لیکن یہ لوگ 1 تاریخ سے شروع کر دیتے ہیں اور 10 تاریخ کو قسم قسم کی ڈشیں تیار کرتے ہیں، عمدہ پکوان بناتے ہیں، خود کھاتے ہیں، دوسروں کو کھلاتے ہیں، دودھ اور نہر کی سبیلیں لگائی جاتی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی کھلم کھلا مخالفت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے۔ کیا یہ عاشق رسول ہیں؟ یہ تو عاشق رسول ہرگز نہیں ہو سکتے، بلکہ یہ دشمن رسول ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا نہیں، بلکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض اور کینہ رکھنے والا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
10 محرم کو روزہ رکھے ہیں۔ اگر واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو 10 محرم کو روزہ رکھیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا آپ کے صحابہ کرام نے محرم کے مہینے میں جو خرافات ہو رہی ہیں ایسا کوئی کام نہیں کیا، تو پتہ چلا محرم کے اس مہینے میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کا دور دور تک کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اس لیے ان تمام کاموں سے بچنا چاہیے۔ اگر نہیں بچیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث ہے قیامت کے دن ایسے لوگوں سے اپنا چہرہ پھیر لیں گے اور آپ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ ایسے لوگوں کو یہاں سے دھکے مار کر کے نکال دو جنہوں نے میرے دین کو بدل دیا تھا۔ تو میرے بھائیوں، جو اسلام میں نہیں ہے ہمیں اس کو نہیں ماننا ہے۔ اگر واقعی ہم مسلمان ہیں، اسلام کے ماننے والے ہیں، نبی کے ماننے والے ہیں، واقعی ہمیں نبی سے سچی محبت ہے تو نبی نے جو کام کیا ہے ہمیں وہ کام کرنا چاہیے۔ نبی نے جو کام نہیں کیا ہے وہ ہمیں ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہی اسلام کی تعلیم ہے اور یہی اسلام کا پیغام ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں بدعت و خرافات سے بچنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں برائیوں سے بچنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں شرک و بدعات سے بچنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں دین اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں اسلام کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔